رحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جیسا میڈم نے بتایا کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک باقاعدہ محبت ہو چکی ہے مجھے کہ 2 سیشنز پڑھانے کے بعد آپ کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. جہاں آپ نے سرو کیا ہوتا ہے، جس جگہ پہ آپ نے ٹائم دیا ہوتا ہے، آپ نے سکھایا ہوتا ہے، چاہتے نہ چاہتے آپ کی جو ان سی امیدیں بھی جڑتی ہیں، آپ کی ایموشنز بھی جڑ جاتے ہیں. تو اس ڈپارٹمنٹ کو میں بلکہ اپنی ٹریننگز میں اب کوٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ یہ سرو کیا، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ ڈاکٹر طیب صاحب مجھے بلاتے ہیں اور کمیونیکیشن کا جو کورس ہے کمیونیکیشن سکلز کا، وہ میں یہاں پڑھاتا ہوں. دوسرا میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے، سارے سائنٹسٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سارے ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ تعلیم نہیں ہوتی جتنی آپ نے حاصل کر لی، اور اختتام ہی ہو گیا. سیکھتا تو بندہ ساری زندگی رہتا ہے، لیکن ڈگری کے اعتبار سے پی ایچ ڈی سے بڑی ڈگری نہیں ہوتی. جو میرا آپ کے ساتھ سیشن ہے، یہ بالکل ایک ہٹ کے گفتگو ہے جی. جو آپ نے کورس میں پڑھا، جو کتابیں پڑھی، جو آپ نے ڈگریز لیں، جو آپ نے میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی کی، یہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے جی. اس سے ہٹ کے اس طرح ہے کہ جی یہ جو ٹاپک ہے انٹرپرینیورشپ کا، کچھ سالوں سے تمام یونیورسٹیز جو سی ہیں انہیں یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ اس کو پڑھائے بغیر چارہ نہیں ہے. ہمیں صرف جاب والے لوگ پیدا نہیں کرنے، ہمیں جاب دینے والے بھی پیدا کرنے ہیں. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے میری وائس چانسلر یو ای ٹی سے میری ملاقات تھی. میرا وہاں ایک لیکچر تھا، چیف گیسٹ تھا میں ان کے ایک ایونٹ کا. تو جب ان سے ملاقات ہوئی وائس چانسلر صاحب سے، تو میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی، میں کہا جی آپ صرف انجینئر نہ بنائیں، آپ انٹرپرینیور بنائیں. وجہ یہ کہ جب آپ جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو جاب مارکیٹ بڑی سیچوریٹ ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی ملک مشکل حالات سے گزرتا ہے تو ہر شعبہ مشکل حالات میں ہوتا ہے. اگر آپ کا ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ فیس کر رہا ہے، آپ کا ملک جو ہے وہ اکانومی کا ایک بہت بڑا کرائسس فیس کر رہا ہے، آپ کا ملک جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ ٹیلنٹ ڈرین کا بڑا ایک ایشو ہے. یہاں پر لائف ٹیلنٹڈ لوگ ٹکتے نہیں ہیں، نکل جاتے ہیں، اکنالج نہیں ہوتے، اتنی سیلریز نہیں ہیں اور ان کو مانا نہیں جاتا اتنا، وہ باہر چلے جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں ٹرائی کرتے ہیں، ادھر جلدی جاب مل جاتی ہے. یہ بے شمار پرابلم ہے جی. انرجی کرائسس کا مسئلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس ملک میں پالیسیز کا بڑا پرابلم ہے. گورنمنٹس بڑی چینج ہوتی ہیں، سسٹم ویل آرگنائز نہیں ہے، ہر شعبہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈیمیج ضرور ہے. آپ ایجوکیشن میں جائیں تو اس میں بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، آپ باقی انفراسٹرکچر کی طرف دیکھیں، وہاں بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. جب آپ یہ سارے مسائل دیکھتے ہیں تو ایسے ملک میں جابز جو ہے ملنا ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، یا مارکیٹ ٹف ہو جاتی ہے. مارکیٹ ٹف کیسے ہوتی ہے؟ پتہ لگتا ہے جی 200 سیٹیں اور اپلائی کیا 80,000 نے یا 70,000 نے یا 50,000 نے. اب بتائیے گا کہ جب ریشو نکالتے ہیں ہم، سکسیس ریشو یا پروبیبلٹی بھی نکالیے کہ کتنا چانس ہے، تو نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر جابز ہیں. اور یہ ہر شعبے میں، آپ اندازہ کیجئے گا ہر شعبے میں. اچھا کہیں ایسا ہے کہ جاب نکلی ہے لیکن ریلیونٹ بندہ ہی نہیں مل رہا؟ یہ بڑا ایک اچھا ایک اینکر ہے. تو پچھلے دنوں وہ مجھے کہنے لگے یار کہ آپ انگلی رکھ دو کسی اپنے ایسے بچے پہ جس پہ آپ کہہ سکو کہ یہ کانٹینٹ رائٹنگ میں بلا ہے، 4.5 لاکھ روپے سیلری میں دینے کو تیار ہوں. میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اتنی زیادہ سیلری اور بندہ نہیں مل رہا؟ کہتے نہیں مل رہا. یعنی جس کیلیبر کا، جس معیار کا بندہ چاہیے اس معیار کا بندہ نہیں مل رہا. اور ایک بڑے چینل کا ایک بڑا زبردست پروگرام، بڑا ینگ سا وہ ٹی وی اینکر، نام میں کوٹ نہیں کروں گا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنا ٹف مارکیٹ ہو کہ ایک طرف جو ان سے وہ جابز ہیں ہی نہیں، اور اگر ہے تو کمپٹیشن بڑا ہے، اور کہیں جگہ پر جاب ہے تو ریلیونٹ بندہ نہیں مل رہا اور ہائر کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ آپ کے بے شمار ایسے ادارے ہیں جو سروسز کنسلٹنسی کی باہر سے لیتے ہیں، یہاں انہیں بندہ ہی نہیں ملتا، اس کیلیبر کا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے کئی جگہ کہ کئی شعبوں میں. حالانکہ ملک بڑا زبردست ہے، یوتھ بہت زبردست ہے، اور جب بھی ہم کوٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ایسی یوتھ نہیں ہونی. لیکن سر سمت بھی تو بڑی اہم ہے نا جی. اگر مرسیڈیز ہو اور اس نے کہیں جانا نہ ہو تو وہ زیادہ خطرناک بات ہے بنسبت اس کے کہ کسی کے پاس مہران ہی ہے لیکن ٹریک پہ تو چل رہی ہے. تو یہ جو سارے مسائل، یہ کرائسس کا دور ہم فیس کر رہے ہیں، پہلے نہیں تھا. 80s کے دور میں جو ہمارے بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گریجویشن ماسٹرز کر کے وہ جاب مارکیٹ میں جاتے تھے، یقین کریں ایک نہیں 4 5 نوکریاں ملتی تھی. مطلب میرے ایک انکل بتانے لگے کہ ایم اے اکنامکس انہوں نے 82 میں کیا تھا، کہتے ہیں مجھے 5 نوکری ملی اور میں نے اس میں سے ایک چوز کی. کہتے ہیں مجھے بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پہ جاب ملی، پبلک سروس میرا کلیئر ہو گیا، اور 2-3 ایسی جابز تھیں وہ ملی،
لوکل گورنمنٹ کی ایک سیٹ خالی تھی وہ بھی مجھے مل گئی, پھر میں نے لیکچرشپ کی جاب مل گئی, میں نے ان میں سے ایک چوز کی کہ یہ میں نے کرنی ہے. آج ایسا نہیں ہے. آج حالت یہ ہے کہ بندہ جو اڑ جاتا ہے نا, جاب میں کہیں لگ جاتا ہے, وہ کرتا بھی ہے روتا بھی ہے. وہ کہتا ہے نہ میں چھوڑنے کے قابل ہوں. یہ اکثر میرا کیونکہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ واسطہ بہت زیادہ ہے, میں روز کوئی نہ کوئی سیشن کہیں نہ کہیں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں, کہیں ایکسائز کے انسپیکٹرز کو ایم پی ڈی ڈی میں, کہیں جو ان سا وہ پلاننگ آفیسرز کو, اور کہیں ہیڈ ماسٹرز کو پڑھا رہا ہوتا ہوں. تو میں کہتا ہوں جی آپ جاب بھی کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جاب ٹھیک نہیں ہے, رسپیکٹ اتنی نہیں ہے, سیلری اتنی نہیں, مسائل. میں کہتا ہوں چھوڑ دو, کہتا ہے پھر ملے گی نہیں. تو دو طرح کی فرسٹریشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں, ایک وہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جابز نہیں ہیں, اور ایک وہ جن کو جاب مل گئی ہے وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے کہ وہ جاب نہیں ملی جو کرنی چاہیے. جب یہ سارا میرا جو میں نے تمہید بنائی, یہ باتیں اگر آپ سامنے رکھ لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بے شمار مسائل جو ان سے جاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جاب نہیں ہے, جاب ہے تو ہم اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اچھا اگر سوٹیبل ہے, مل گئی ہے, فرض کریں اس کرائٹیریا پہ ریکروٹمنٹ کے پروسیس سے گزر کے ہم ہائر کر لیے گئے ہیں, آگے پتہ لگا کہ جاب کرتے ہوئے پتہ لگا جی جاب تو بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, اس میں تو باتیں سننی پڑتی ہیں, اس میں تو کلاس ہوتی ہے, اس میں تو مہینے کے بعد جو سیلری ملتی ہے وہ سیلری تو ملتی ہے مہینے کے اختتام پہ, لیکن اس سیلری ملنے سے بہت پہلے ایک اچھی خاصی شامت آتی ہے. اور وہ شامت کیا ہے کہ پورا مہینہ ہمیں اپنا آپ اپنی انرجی بیچنی پڑتی ہے, اور وہ پورا مہینہ اپنی انرجی, اپنے وسائل, اپنا وقت بیچ کے آخر کار جو سیلری ملتی ہے بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اچھا اب یہ ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ گوش گزار کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی سوسائٹی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. ریپیٹنگ اٹ اگین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے سے ذہین ہوتے ہیں, وہ جلدی پک کر جاتے ہیں ان باتوں کو. اچھا کہتے سنتے سارے ہی ہیں, پک کرنا امپورٹنٹ چیز ہے. بات نہیں سمجھے؟ مثلا میں کہوں کہ ایسا ہے جو میں نے سچ میں نے کہا ہے, آپ کے ہاں جی ہے ایسا ہی, تو میں کہوں جی پھر کیا کرنا ہے, سر جاب ہی کرنی ہے. اس کا مطلب پک نہیں کیا آپ نے. ایک ممکن ہے آپ کی کلاس میں ایک بچہ یا بندہ ایسا بیٹھا ہو یا ویڈیو پہ ہمیں سنے جو کہے کہ سر اس دن میں نے پک کر دیا کہ سر جاب بڑی چیز نہیں ہے, اپنا کام بڑی چیز ہے, بجائے جاب لینے کے جاب دینے والا بننا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جب آپ کا کینوس اتنا بڑا ہو جاتا ہے, آپ اتنے بگ کینوس میں سوچنے لگ پڑتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پک کر لیا کسی آئیڈیا کو, کسی کنسپٹ کو آپ نے پک کر لیا. اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے بے شمار لوکل ہمارے ملک کے ایسے کیس سٹڈیز دیکھے ہیں, ریسرچ کی ہے, ان لوگوں کے انٹرویو لیے ہیں, ڈھونڈے ہیں, تلاش کی ہیں, جنہوں نے جاب کوئٹ کی ہے, جاب کی نہیں. انہیں سمجھ آ گئی, یہی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں, انہیں سمجھ آ گئی کہ یار یہ بڑی چھوٹی ڈیل ہے, اور یہ چھوٹی ڈیل کی بجائے ہمیں کسی بڑے وینچر کا سوچنا چاہیے. اچھا اب اگلی بات بتا دو, آپ لوگ یہاں پڑھ رہے ہو, ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہو, آپ کا جو ایکسپوئر ہے, ایکسپوئر کا مطلب ہوتا ہے جو تجربہ مشاہدہ آپ کر رہے ہو. آپ میں سے کئی لوگ کوٹ کریں گے ہمارا سینئر نہیں تھا, دیکھو یار وہ لگ گیا جاب پہ, یار فلانا بندہ بڑی اچھی جاب لگ گیا, یار اس کو امریکہ میں چانس مل گیا, اور وہ جو سا یار وہ گورنمنٹ کی سیٹس نکلی تھی اس میں چلا گیا, ایک واپس کے پی کے چلا گیا, وہاں جا کے سرو کر رہا ہے. ہمارا ایکسپوئر بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. ہمارا سارا ایکسپوئر یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کا کیا ہے, میں نے اسی یونیورسٹی میں پڑھا کے دیکھا جی, اور بڑا ٹائم گزارا ہے, بڑے سیمینارز یہاں دیے ہیں, بڑے پروفیسروں کے ساتھ اچھے رابطے ہیں میرے. اس یونیورسٹی کا کل جو میں پچھلے 10 سالوں میں سمجھاؤں ایکسپوئر کیا ہے, میکسیمم کیا ہے, جاب. اس سے زیادہ کوئی نہیں سوچے گا. یا کمپٹیشن ایگزامز دے لو, یا کوئی ٹرائی کرو باہر نکلنے کی, کوئی فیلڈ بدلو. لوگ بڑی یہ کبھی ریسرچ نہیں ہوئی کہ فیلڈ کتنے لوگ بدلتے ہیں. بڑے لوگ جو ان سے وہ لائن بدل لیتے ہیں اپنی, وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں تو یہ صحیح. میرے اپنے بھائی نے اسی یونیورسٹی سے کمپیوٹر میں ماسٹرز کیا اس نے اولڈ کیمپس میں, اس کے بعد اسے پتا لگا تھا غلط ہو گیا, یہ تو میری فیلڈ نہیں ہے. اچھا میں کہتا ہوں شکر ہے بہادر تھا کہ اسے سمجھ آ گئی, اس نے دوبارہ ایڈمیشن لیا ایوننگ والی جو شفٹ ہوتی ہے, اور ایم ایس سی کیمسٹری کی. ایم ایس سی کیمسٹری اس لیے کی, اس نے والد صاحب کو مجھے قائل کیا کہ دیکھیے اگر میں یہ کروں گا تو یہ میرا پیشن ہے, اس میں ایکسل کر جاؤں گا. اور وہی ہوا کہ اس وقت جو سا وہ پروڈکشن ہیڈ ہے کینسائے کا, اچھی سیلری لے رہا ہے, ویل سیٹلڈ ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر میں اسے روک لیتا یا والد صاحب روک لیتے کہ نہیں جو کر لیا ہے وہی کافی ہے, ہوں تیرا بشیرہ نال بیاہ ہو گیا ہے, ہوں 12 بچے اتو پیدا کرنے نے,
تو معذرت کے ساتھ یقین کیجئے گا اس کا نقصان کیا ہونا تھا, وہ رولر ہوتا. لوگ جاب بھی کرتے ہیں, فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں. سر یاد رکھیے گا اگر آپ کا کام آپ کو فرسٹریشن دیتا ہے نا, اس کا مطلب یہ آپ نے غلط کام چوز کر لیا یا آپ مس فٹ ہیں. There are two things: right work, right person. Good luck. Right work, wrong person, bad luck. And wrong work, good person, bad luck. زندگی میں یاد رکھیے گا رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس ہی سکسیس ہے. یہ ذرا ڈھونڈیے, یہ ذرا تلاش کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو جرت دی ہے, تھوڑا سا بہادر انسان بنایا ہے, تھوڑی سی ول اور ارج ہے, پارے والی کیفیت ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں, اضطراب ہے. ورڈ از ویری نائس. اقبال کی اصطلاح میں اضطراب, بے چینی. خدا را اپنے آپ کو نوکری تک محدود نہ کریں, بڑا سوچیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ کیس اسٹڈی رکھتا ہوں, سچے بالکل, اور ایک دم پیراڈائم شفٹ کرنے والے سارے کے سارے. ایک صاحب ایگریکلچر یونیورسٹی سے, فیصلہ آباد سے, ایک ڈگری کرتے ہیں. سچا واقعہ, جا کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ان کی ویڈیو آڈیوز مل جائیں گے. بڑا معروف بندہ ہے جس کی کہانی سنانے لگا. اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتا جو میں بتانے لگا تو معروف نہ ہوتا آج. وہ ڈگری کرنے کے بعد اس کے بعد انہیں جاب ملتی ہے 88 میں لیکچرشپ کی, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, UVT لاہور, کیمسٹری ڈپارٹمنٹ یا غالباً کسی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرار لگ جاتے, پڑھانے لگ پڑتے ہیں. 6-8 ماہ کے اندر, اب ذرا دیکھیے گا, وہی میں کلک کرنے والی بات کر رہا تھا, کلک کر گئی بات. انہوں نے دیکھا میں یہاں پر ہوں, یہ میری سیلری چند ہزار روپے, اس زمانے میں 2,500-3,000-4,000 روپے ہونی ہے سر سیلری. آج اگر لیکچرار کی 45,000 روپے ہے تو کنورٹ کرو تو اتنی کو بنتی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں یہاں پر ہوں, میکسیمم میرا کیا ادھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ HOD. کہا اچھا HOD کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ اب یہ دیکھیے گا, یہ ہے لاجیکل گفتگو اپنے ساتھ. فوکسی گاڑی کون سی تھی اس زمانے میں؟ بڑی گاڑی FX اور فوکسی گاڑیاں چلتی, تو فوکسی تھی. اس نے کہا اگر یہ جو میں نے سفر شروع کیا ہے اس سے میکسیمم اگر فوکسی ہے, یہ صرف فائنینشیل اسپیکٹ ہے, ایک ڈائمینشن بتا رہا ہوں یار, یہ تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. یعنی میں بھرتی ہو کے اپنے جوانی میں 24 سال کی عمر میں لیکچرار آیا, اور جب میرے بال سفید ہو جائیں گے, ریٹائرمنٹ کو 4 سال رہ جائیں گے, تو میری کل اثاثہ کل اچیومنٹ یہ ہوگی کہ میں انتظار کروں گا ریٹائرمنٹ کا, اور ریٹائرمنٹ کے انتظار کے ساتھ ساتھ میں دیکھوں گا کہ تھوڑے بہت پیسے اکٹھے ہوئے, کا جمرہ کریں, کوئی 2 بچے بھی آنے والے وہ, اور گھر خرید لیں میکسیمم, بڑی حد ہے. اور کچھ پیسے بچ جائیں تو جناب وہ ہم بینک میں رکھا کے تو مہینے میں کچھ کھاتے پیتے ہیں اس میں سے. یہ اگر اچیومنٹ ہے میری, تو اچیومنٹ نہیں ہے, فیلئر ہے. ریزائن کر دیا. ریزائن کرنے کے بعد اپنا بزنس شروع کیا, چھوٹا سا. سر اپنا بزنس کا مطلب ہے, دوسری ڈائمینشن بتانے لگا ہوں. ایک ہے غلامی, ایک ہے آزادی. جو بندہ آزادی والا نا, وہ کہے گا جی میں بڑی سی جاب کی بجائے چھوٹا سا اپنا کام کیوں نہ کروں. ملکیت تو میری ہے نا, میں جواب دے اپنے آپ کو, کسی کو تو جواب دے نہیں ہوں. میری آنسربلٹی کہیں نہیں ہے, میرا کوئی آڈٹ نہیں ہے, میرا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, میں سیلف امپلائی ہوں. میری جاب جو سی ہے, میرا جو کام ہے وہ اپنی ذات کے لیے. وہ جناب والا اپنی لیکچرشپ کو ریزائن کر کے اس کے بعد اپنا چھوٹا سا کام شروع کر کے اس کام کو بڑھانے لگ پڑتے ہیں, دھکا لگاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ریسنٹ اس وقت ان کی جو کمپنی ہے, وہ کمپنی اپنی ایسٹس میں کہاں پر ہے, 40 ارب روپے کے مالک ہیں جی اس وقت. اوریگا گروپ, اینڈ دی پرسن نیم از جمشید اقبال چیما. اگر وہاں پر رک جاتا لیکچرشپ تو اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا, اور فوکسی گاڑی یعنی اپنے زمانے کی جو بھی گزارا گاڑی ہے وہ ہوتی. یہاں بڑی عادت گورنمنٹ گاڑیاں دینے لگ پڑی ہیں آفیسرز کو, تو ایک آسانی ہوگی. لیکن اچیومنٹ کا لیول اور کیپیسٹی بلڈنگ اور اتنا بڑا وینچر اور اتنے بڑا کھیل کھیل جانا ممکن نہ ہوتا. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کبھی سٹوری نہ بنتی. امپورٹنٹ تھی. دنیا کے ہر انٹرپرینور میں ایک چیز سملر ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں کلک کر گیا نا تو میری سٹوری بننی ہے, میں نے سٹوری کوٹیبل ہو جانا ہے. سارٹ آف پیپلز, مثال دی جاتی ہے جن کی, اور جو خود مثال بن جاتے ہیں. یہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ طے کریں اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں. پھر وہی بات کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے سر, اور اسٹوڈنٹ کی دوڑ جاب تک. میکسیمم کیا سوچ, دعا کریں جاب مل جائے, بڑی چھوٹی موٹی مل جائے, کہیں پر اڑ جاؤ. اب جب یہ سوچ ہوگی کہ جی
دعائیں مانگ مانگ کے غلامی لی ہے ہم نے. آپ میری سمجھ رہے کہ نہیں بات؟ جواب کا مطلب کیا ہے؟ سر بڑی منتوں مرادوں سے نا جی امی کی دعائیں قبول ہوئی, ماؤں کی دعا رنگ لے آئی, آخر کار مجھے غلامی مل گئی. حضور والا یہ ہے وینچر, اتنا سا چھوٹا سا وینچر. اچھا میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را پہلے تو اس سوچ سے باہر آئے کہ جاب سب کچھ نہیں ہے. انٹرپرینورشپ المیہ یہ ہے کہ دنیا کے 90% انٹرپرینورز جو ہیں انہوں نے انٹرپرینورشپ پڑھی نہیں تھی, انٹرپرینور بنے. یہ سب سے بڑا فیکٹ تو یہ ہے نا جی. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ یونیورسٹی پنجاب میں ایم بی اے جو کرایا جاتا ہے اس میں سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے انٹرپرینورشپ. ایک سیمسٹر میں یہ سبجیکٹ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے انٹرپرینورشپ کیا ہے, لیکن جو پڑھانے والا ہے وہ خود انٹرپرینور نہیں ہوتا. اس کی مثال بالکل ایسے لینا کہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے نمبر ہے اور وہ جی پی اے اور آپ کے سرٹیفکیٹ اور آپ کی سند پہ پرنٹ ہونا ہے, اور سبجیکٹ کا نام ہے سوئمنگ. فرض کرتے ہیں سبجیکٹ کا نام ہے سوئمنگ, اور جو پڑھانے والا ہے وہ کبھی تیرا ہی نہیں, اس نے سوئمنگ کی نہیں ہے. اس سے پوچھا جائے کہ سر وٹ یو نو اباؤٹ سوئمنگ, کہتا ہے بک سے جانتا ہوں. کیا ہوتی؟ کہتے ہیں یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز اس کے بارے میں لکھے وہی میں نے پڑھے. تو سر کرتے کیسے ہیں؟ کی نہیں کبھی. سر ہمیں کرنی چاہیے, کہتے نہیں پڑھو نمبر دو یہی کافی ہے, اس کو کرنا نہیں چاہیے. سیم انٹرپرینورشپ جو سی ہے, یاد رکھیے گا میرے مطابق ایک انٹرپرینورشپ کا لیکچر یا کورس پڑھا دینے سے انٹرپرینور نہیں بنتے لوگ. اس کا ثبوت ہے کہ میں نے سینکڑوں ہزاروں بندوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ سبجیکٹ پڑھا بھی ہے, انہیں سمجھایا بھی جاتا ہے, انہیں بتایا بھی جاتا ہے, یونیورسٹیوں میں کورس میں بھی شامل ہے, انٹرپرینور نہیں بنتے. پہلی چیز ہے کہ یہ ارج, یہ اندر ایک جیسے ورڈ بڑا عجیب سا کیڑا ہونا, ایک اندر ایک چبن ہونا, ایک پیشن ہونا کہ میں نے جاب نہیں کرنی, میں نے اپنا کام کرنا ہے. یہ اگر نہیں ہے سر, لاکھ کورس پڑھ لیں, لاکھ سیمینار کر لیں, لاکھ ڈے منا لیں, لاکھ منتھ منا لیں, لاکھ ٹرینر بلا لیں, لاکھ چیزیں کر لیں, لیکن اگر آپ کے اپنے اندر یہ نہیں ہے نا ول کہ یار میں نے کل کو سوچنا, اپنے کام کا سوچنا, اور یہ ایک شعبہ نہیں ہے سر, کسی فیلڈ میں چلے جائیں آپ کو جتنے انٹرپرینور ملیں گے, اگر آپ ان کا غور و خوض کر کے ان کا انٹرویو لیجئے, ان کی پرسنالٹی پہ ان کو کیس سٹڈی بنا کے ریسرچ کیجئے, اس دور میں جائیے جب انہوں نے ارادہ کیا تھا انٹرپرینور بننے کا, تو وہ ارادہ انہی خیالوں کے ساتھ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ گوش گزار کی. ان سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ یار جاب ایک چھوٹی ڈیل ہے, جاب بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. جاب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جاب دی جائے, جاب دینے والا بنے. اگین نیکسٹ کیس اسٹڈی, ایک کیس اسٹڈی ابھی کتنے ہیں میرے پاس لوکل سچے کہانی, جا کے ڈھونڈے ملے ان کو, انٹرنیٹ پہ ان کی آڈیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اخباروں نے ان کی کہانیاں چھاپ دی ہیں, یونیورسٹی ان کو بلاتی ہیں یہی لیکچر سننے کے لیے کہ سر اپنی کہانی سناتے ہیں. سیکنڈ کیس اسٹڈی جی, ایک پرسن تھا جی, جو جاب ہوتی ہے نا انٹرنیشنل ایکسپوئر کی جاب بڑی تگڑی جاب ہوتی ہے. آپ اگر امریکہ یا آسٹریلیا میں ایک وائٹ کالر جاب کر رہے ہیں نا, آپ عام بندے نہیں ہیں, بادشاہ کے برابر ہوتے ہیں لوکل کے اعتبار سے. میری بات سمجھیں کہ سمجھ رہے؟ ایک صاحب تھے, ان کو سٹی بینک آسٹریلیا میں جاب ملتی ہے. سٹی بینک اور ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر آسٹریلیا کی جاب, اچھا اپارٹمنٹ ملا ہوا ہے, اچھی گاڑی ملی ہوئی ہے, اچھی سیلری ہے. اتنی سیلری ہے کہ بندہ پاکستان کا وہ بندہ امیر ہی کاؤنٹ. اگر فرض کریں یہاں سیلری کتنی ہوتی ہے بینک میں جاب کرنے والی جرنلی, 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے, اور باہر کی بینک کی وائٹ کالر جاب کی سیلری پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں 15-18 لاکھ روپے بن جاتی ہے اگر اچھی جاب. ہر چیز اچھی جا رہی ہے, اس بندے کے اندر یہی خیال ہے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. ایک اندر ایک چیز ہے جو چبھن تنگ کر رہی ہے, نہیں اپنا کام کرنا. کیا کرتا ہے, شام کو کہیں پر رینٹ پہ چھوٹی سی جگہ لے کے ٹیبل رکھ کے اپنا بزنس شروع کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے. چھوٹا سا پودا لگا دیتا ہے, چھوٹا سا پودا بزنس کا. ایک وقت آتا ہے, ابھی وہاں سے ارننگ اچھی سٹارٹ نہیں ہوئی بزنس سے, ایک ٹائم آتا ہے باس بلا لیتا ہے بینک کا سینئر, بلا کے کہتا ہے مجھے پتا لگا تم شام کو بزنس کرتے ہو کوئی چھوٹا سا. یس. کہتا ہے تم نے ایس او پیز دیکھے نہیں تھے جب تم نے جاب تمہیں ملی تھی, تم نے بانڈ فل کیا تھا کہ جب تم جاب کرو گے تو ساتھ تم کچھ کر نہیں سکتے. اب میری بات سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ رہی؟ ہر جاب کے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہیں, وہ بنے بنائے, اس پہ آپ انہیں آرگیو نہیں کر سکتے. آپ کرتے ہی نا, اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ سائن کیوں کیے تھے؟ وہ کہتا ہے کیا وہ تو چھوٹا سا بزنس ہے میرا, زیادہ بڑا بزنس تو نہیں. وہ کہتا ہے نہیں, یا یہ جاب کرو یا وہ جو چھوٹا سا بزنس ہے وہ کرو. اس کہتا ہے وائٹ صفحہ ہے آپ کے پاس, دیجیے گا ذرا مجھے. اسی وقت سامنے رکھتا ہے,
ریزائن. السلام علیکم جی, رکھیں اپنے پاس. آپ کا سٹی بینک آپ کی جاب یہ پڑی ہوئی ہے, گھر آتا ہے, ذرا جرت چیک کیجیے, جرت ذرا اندازہ لگائی, گھر آتا ہے آ کے بیگم کہتا ہے جی گھر خالی کر دو. کہتی خدا کا نام ہے, عورتوں کو تو گھر سے محبت ہی بڑی ہوتی ہے, اور کرایہ کا گھر ہوئے ہے کہ نہیں. وہ میرا گھر ہوتا ہے نا, میرا گھر, اور جناب میرا گھر, تو یہ سامان چھوڑ گھر میں ختم, وہ ریزائن کر رہا ہے. کیوں؟ بزنس کے لیے. کہتی بزنس تو ابھی تو ہے ہی نہیں, چھوٹا سا بزنس ہے, اس کے لیے آپ اتنی اچھی جاب جس کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں, اتنا بڑا آپ نے سیکریفائز. ان کا دیکھو مجھے یقین ہے یہ چھوٹا بزنس بڑا بزنس بن جانا ہے. جانتے ہیں کس کی کہانی ہے؟ اس وقت وہ پاکستان میں نمبر 1 ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں, سلیم گوری, نیٹ سول. اور وہ مجھے آج کہتے ہیں شاید میں اگر وہ جاب کرتا رہتا امیر تو میں تب بھی ہوتا, لیکن سٹوری میرے پاس نہیں ہونی تھی کہ اتنا بڑا سیکریفائز کر کے آج چائنا کو جو چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے ان میں سے ایک پاکستان کے وہ سافٹ ویئر ہیں جو سلیم گوری صاحب بنا رہے ہیں. ویسے اللہ کا شکر ہے سارا شال بھی ہمارا چائنا سے بھرا ہوا, چائنا سے بڑا کچھ آ رہا ہے کہ نہیں. ایک لطیفہ تن کہا جاتا ہے کہ اگلے دنوں میں بکرے بھی آنے شروع ہو جانے ہیں. چائنا کو جو چیز یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, یہاں سے جاتی ہے, وہ اندازہ کیجئے گا وہ سلیم گوری صاحب کے بنائے ہوئے سافٹ ویئر ہیں. اور وہ اتنی کریڈیبل کمپنی ہے ان کی اس وقت کہ مرسڈیز ان کی کلائنٹ ہے. مرسڈیز برانڈ, انٹرنیشنل برانڈ, مرسڈیز ان کی کلائنٹ ہے نیٹ سول کی, اینڈ ہی از بلینئر, از بلینئر. چند دن پہلے مجھے انہوں نے کھانے پہ گھر پہ بلایا, تو سارے جو صحافی تھے, اینکر سے وہ اکٹھے تھے, ہم وہاں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے وہ ساری کہانی, کتاب بھی پچھلے دنوں میں لکھی ہے انہوں نے اپنی گوری کے نام سے. اور وہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ خدا کے لیے انسان اندازہ کرے, انسان اگر اپنی اوقات سے نیچے چلا جائے اچھا نہیں لگتا نا. ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ شاہین وہ زمین پہ پھدک پھدک کے چل رہا ہوں, تم کو بھیا تمہیں پرواز کے لیے پیدا کیا, وہ کہتا ہے نہیں مجھے یونیورسٹی نے پڑھایا ہے, چلنا تو ٹانگوں پہ چلنا ہے, اڑنا نہیں, انٹرپرینیورشپ نہیں کرنی, جو کرنا ہے نا بس پاؤں پہ رینگ رینگ کے چلتے چلتے ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا میں پہنچ جاؤں گا اپنی منزل مقصود پہ. وہ کہتا ہے جپٹنا پلٹنا, وہ کہتا ہے وہ تو لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے, میں وہ بہانہ نہیں ڈھونڈ رہا. حضور والا یاد رکھیے گا, جو بندہ طبیعت کا بادشاہ ہے نا وہ نوکری نہیں کر سکتا. اور میرے حساب سے بڑے لوگ طبیعت کے بادشاہ ہوتے ہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا, انہوں نے وہ لبادہ فقیروں والا اوڑا ہوتا ہے, انہیں اپنی اسٹرینتھ کا, اپنی ول کا. We all are science students. ہم سائنس اسٹوڈنٹس ہیں. ایڈیسن از اے فادر آف سائنس ایکچولی, رائٹ اور رانگ, جو انوینٹ کر دے. مطلب آپ انوینشنز کو جانتے ہیں, آپ اپنی فیلڈ میں اگر کسی نے ایک انزائم دریافت کیا تو آپ کی فیلڈ کا گرو ہے, رائٹ اور رانگ. اگر کسی نے کیمیکل دریافت کیا تو آپ کی فیلڈ کا گرو ہے. ایڈیسن وہ بندہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ انوینشنز دے کے گیا تھا, اور ٹوٹل انوینشنز کتنی تھی 1249. مہا بابا ہو گیا نا, بابا ہی نہیں ہوا, مہا فادر. وہ کہتا ہے, ایک جملہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے اگر انسان کو فقط اپنی اسٹرینتھ اور ٹیلنٹ کا پتا ہو, انسان غلامی برداشت نہیں کر سکتا, اور غلامی کا نام ہے جاب. کئی دل میں سوچ رہے ہوں گے سر جی لاکھ لیکچر دے دو, کرنی اسی نوکری ہے. سر ان کا تو میرا کوئی بھی لیکچر, میرا کوئی بھی سیشن, کوئی بھی ویڈیو جو انٹرنیٹ پہ کہیں پر بھی ہوتی, صحیح بتاؤں وہ سب کے لیے نہیں ہوتی. کسی حد تک اگر کہوں, کسی حد تک بات. دراصل پورے بسا اوقات ایک پورے ایونٹ میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کے لیے ہوتی ہے. ایسا بھی میں نے دیکھا. اس نے ایک جگہ پہ ایک ایونٹ تھا, پرانی بات ہے, لیکچر دیتے دیتے بھی زندگی گزر گئی. تو ایک لیکچر کے بعد میرے پاس ایک بی بی آئی, اس نے کہا جی قاسم صاحب آپ میری زندگی بدل دی. میں نے دل میں سوچا ساری کہتے ہیں ہے کہ نہیں ہے جی, یہ جو روز ہی سنتا ہو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا جی بڑی مہربانی. کے پی کے میں تھے, جہاں لیکچر تھا, جہاں ٹف حالات ہیں, جہاں کلچر بڑا ٹف ہے. اس کے بعد اس بی بی نے کچھ 3 سال پہلے مجھے رابطہ کیا, اس نے 3 کتابیں لکھتی ہے اور وہ کریڈٹ دیتی ہے, کہتی اس دن لیکچر نہ ہوتا تو میں کبھی نہ سوچتی کہ مجھے لکھنا بھی چاہیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی لمحے میں جس میں ہم سن رہے ہوتے ہیں, نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی لمحے میں کسی کو کلک کر جاتی بات, یار میں کیوں نہ سوچوں کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے, میں کیوں نہ سوچوں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, میں کیوں نہ سوچوں کہ فقط یہی اچیومنٹ نہیں ہے جو میں نے سوچی ہوئی ہے, اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. فقط جتنی میری اسٹرینتھ ہے
وہی اسٹرینتھ نہیں, اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, شاید ممکن ہے میری ایکسپیکٹیشن یا میری پرسپشن میرے بارے میں تھوڑی ہو. تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک تو خدا را اپنے اندر وہ ول اور ارج پیدا کیجئے کہ جاب دینی ہے اور اس کے لیے انٹرپرینور بننا ہے, مالک بننا ہے, جاب دے. اور میرے پاس پھر میں کہوں گا لوکل میں اور ایک کہانی لیتے, ایک صاحب ہیں جی ڈاکٹر, اور اب جو ڈاکٹر کا فل سکیپ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہو, میکسیمم پروفیسر ڈاکٹر, بڑی اچیومنٹ ہے, اچھی کلینک چل گیا, بڑی اچھی پریکٹس ہوگی, لاکھوں کما سکتا, کوئی شک نہیں. انہیں سمجھ آ رہی تھی یہ بھی چھوٹا وینچر ہے, وینچر چھوٹا, وہ مشکلات کی انتہا, تکلیفوں کی انتہا, چیلنج کی انتہا, وہ اپنا بزنس اور پولٹری کی انڈسٹری میں انٹر ہو جاتے ہیں. انٹر ہوتے ہیں, فیڈز پہ سارے ایکسپیریمنٹ تجربے کرتے ہیں, باہر سے پڑھ کے سیکھ کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں نہ اس میں کام کیا جائے. ویکیوم بہت بڑا ہے, یہ یاد رکھیے گا, شاید آپ اگر تھوڑا سا سائنس کو جانتے ہیں تو پچھلے 20-25 سال پہلے مرغی کا ملنا بڑا مشکل تھا, یعنی اتنی بریڈ نہیں تھی اس کی. آپ کو شاید یاد ہو آج سے 7-8 سال پہلے انڈا بڑا مہنگا ہوتا تھا, انڈا 150 روپیہ درجن تک چلا گیا تھا کسی زمانے میں. اب اگر رکی ہوئی ہیں قیمتیں مرغی کی اور انڈے کی, اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ بریڈ بہت زیادہ, اس کو سپلائی اس کی بہت زیادہ, وہ اتنی زیادہ کہ اگر ایک دن لاہور میں یا پورے ملک میں مرغی نہ بکے تو شاید آپ جانتے نہیں کھربوں کا نقصان ہو جائے. کیوں؟ جب تک پیچھے سے بننے والی چیز آگے یوٹیلائز نہیں ہو رہی, پیچھے والی چیز ڈیڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ زندہ ہے, وہ کوئی صابن تو ہے کوئی نہیں 4 دن پڑا رہے گا. مرغی کو پیشاب پر تھوڑا چڑھاتا لکس کا, ایسے تھوڑا ہوتا. وہ آئی ہے, اسے ذبح کیا, استعمال کیا, اگلے دن نہیں آ جانی ہے کہ نہیں. انہوں نے اس ویکیوم کو دیکھ لیا, اس ویکیوم کو کہ ایک بہت بڑی گنجائش مارکیٹ میں موجود ہے. کس شکل میں؟ 2 شکلوں میں. ایک فیڈ اویلیبل نہیں ہے, اور دوسری جو ویکیوم کی شکل ہے وہ ویکیوم کی شکل یہ ہے کہ اتنی بریڈ نہیں ہو رہی پولٹری, یعنی کہہ لیجئے قیمتیں 300-350 تک کبھی چلے گی, شاید پرانا اگر کسی کو وقت یاد ہو. اور انہوں نے اس رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن کیا, اس مارکیٹ میں ان ہو گئے. ان ہونے کے بعد شاید آپ کی اطلاع کلیئرز ہو کہ اس وقت اسلام آباد فیڈز کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کے ملک کے ٹاپ کے انٹرپرینورز میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ جسے کہا جاتا ہے کہ ساری مرغی مارکیٹ جو ہے وہ ایک سیاسی بندے کا نام لیا جاتا ہے, انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے نہیں پکڑی ہوئی, وہ ڈاکٹر اسلم نے پکڑی ہوئی ہے. اور وہ سارے کا سارا جو بزنس ہے اور جو ان کے ایسٹس ہیں, آپ کبھی انہیں ملیے تو بندہ ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مائنس یا 0 پہ کھڑا ہوا بندہ کھربوں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ صرف رائٹ ٹائم پہ سمجھ آ گیا جاب چھوٹا وینچر ہے, جاب اینڈ نہیں ہے, یہ اختتام نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہے, یہاں رکنا نہیں ہے, اس سے آگے جانا ہے. اور جب بھی کسی نے آگے جانے کا سوچا تو یقین کیجیے اسے آئیڈیل اگر وہ محنتی ہے, اگر ول ہے, ارادہ ہے, جذبہ ہے, اور اندر بادشاہ, اندر ایک بادشاہ سویا پڑا ہے اور اس نے ارادہ کیا, تو یقین کیجیے گا قدرت بھی رستے بنانے لگ پڑتی ہے. یہ جو ہم نے حدیث شریف سنی ہوئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو رزق کے 9 حصے جو ان سے کاروبار میں, سچ ہے. میں نے سچ بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے کوئی کھرب پتی میں نے ایجوکیشن کا بندہ نہیں دیکھا. ریسرچ ہے, یہ بلاگز لکھے گئے ہیں دنیا میں, یہ دنیا کے جتنے بڑے انٹرپرینورز ہیں ان میں کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں. وہ مارکیٹ ہی نہیں ہے جہاں سے پیسہ بہت نکالا جا سکتا ہے, نہیں بات سمجھے, ارن کیا جا سکتا ہے. ہم ایز اے بزنس کوئی لے لے تو لے لے, میاں عامر صاحب ہو سکتے ایز اے بزنس لے لیں, لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا میری طرح کا پروفیسر ارب پتی ہو گیا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ وینچر جو کھیل رہا ہے وہ وینچر ہی بڑا چھوٹا سا, وہ کوئی بہت بڑی ڈیل ہی نہیں ہے. کینوس بڑا چھوٹا ہے جس پہ ڈرا کر رہا ہے پکچر. اگر میرا کینوس ہی اتنا سا تو تصویر بھی کوئی اتنی سی بنے گی, کینوس اتنا تصویر اتنی بن جائے گی. لیکن اگر میرا کینوس ہی بہت بڑا ہے تو بننے والی تصویر بھی بہت بڑی ہوگی. نیکسٹ بڑی انپورٹنٹ چیز, یہ سب میں نے سملر ایک دیکھا, یہ لوکل کے انٹرپرینورز میں بھی. اچھا میں سب کو ملا ہوں سر, جن کے میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے, ان سب سے میری ملاقات, ان سے بہت زیادہ لوگوں سے ملاقات. لیکن یقینی بات ہے چھوٹی سی کلاس میں ہم کو 100 کیس اسٹڈی نہیں لے سکتے. ہم نے 3 کیس اسٹڈی ابھی تک ڈسکس کر لی. لوکل انٹرپرینورز اور باہر کے جتنے انٹرپرینور ان کو میں نے پڑھا, سب میں ایک چیز مشترک ہے, یہ پیسے کے لیے نہیں کام کر رہے تھے, یہ آزادی کے لیے کام کر رہے تھے. There is a difference between them.
What is that? میں بہت پیسہ کما لوں. نہیں, اصل میں وہ بھاگ رہے تھے میں آزاد ہو جاؤں کسی طرح. اچھا, آزادی کیا ہوتی ہے؟ یار پٹرول پوانا پیسے کوئی نہیں. سبزی لین گے پائی آلو کس طرح نے, کہنا 60 روپے کل, کہنا کل تو 50 سن, اج 60 کر سٹے, 15 منٹ اتنے ضائع کیتے, 55 روپے کرا کے لے لے. اور ضائع کتنے گئے جی؟ 15 منٹ. ایک لمحے کے لیے سوچیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اتنے ڈالر گرجے اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر زمین اور چاند کے درمیان ڈالر ترتیب سے ایسے رکھے جائیں 5 چکر لگیں گے تو اس کا پیسہ ختم ہوگا. بل گیٹس, خیر وہ بھی تو ہوگا. اور جا کے اس کی پرسنالٹی کو کبھی پڑھیں تو پتہ لگے گا پیسے کے لیے نہیں کر رہا تھا, شوق جنون تھا. سمجھ آ گئی کہ دنیا میں جو کمپیوٹر چل رہے ہیں وہ ایک چیز سے محروم ہے, وہ کیا ہے؟ ونڈو. ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے میں آسانی پیدا کر دے. 15 سال زندگی کے ایک کمرے میں لگا کے پیشن کے ساتھ محنت کے ساتھ آخرکار باہر نکلتا ہے تو ونڈو بن چکی ہوتی ہے, اور وہ ونڈو کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا انٹرپرینور بن جاتا ہے. نمبر 1. 11 سال تک دنیا کی ہسٹری میں کم ہی ہوا کہ اتنا امیر شخص کوئی ہو, اتنا امیر. یہ اگر کہتے نہیں سب کو بانٹ بھی دے نا, $5 کہتے ہیں بانٹ دے, پھر بھی اس کے وہ پیسہ بچ جاتا ہے. کتنا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ذرا اس بات کی اہمیت کو دیکھیے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ اپروچ تبھی ہوگی کہ آپ اوپر والا ہاتھ بننے کے قابل ہوئے, ہر کسی بھی لحاظ سے, سر معاشی لحاظ سے, علمی لحاظ سے, آسانیوں کے لحاظ سے, ایکسپوجر وینچر یا وزڈم کے لحاظ سے. آپ کے پاس اگر اوپر والا ہاتھ ہے تو آپ اس سے بہتر ہیں جس کا ہاتھ نیچے. میری آپ گزارش سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد جو آخری بات آپ کو میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں تعلیم بہت بڑی معاونت ہے آگے بڑھنے میں, لیکن تعلیم بسا اوقات تعلیم بیڑی بن جاتی ہے, چین بن جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے آگے بڑھنے کے حوالے سے. کیسے؟ سوچ چھوٹی کر دیتی ہے. ہم صرف وہی سنتے, دیکھتے اور سمجھتے ہیں جو دیکھنا, سننا, سمجھنا چاہتے ہیں. اور چاہتے کیسے ہیں؟ پڑھائی وہی ہے, ایکسپوجر وہی ہے. میں پرسوں یونیورسٹی میں بھی یہ کہہ رہا تھا, UET میں بھی وائس چانسلر صاحب کو, کہ سر خدا رہا آپ کے جو یہاں پڑھانے والے ہیں ان کا جاب مارکیٹ کا ایکسپوجر ضرور ہونا چاہیے. جس بندے نے, لیکن دیکھیں نا ہو کیسے, جس نے 5 سال پلانٹ کا کام کیا نا, فیلڈ کا کام کیا, وہ پڑھائے کیوں آ کے؟ نہیں سمجھے سر, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ 1.5 لاکھ روپے سیلری لے اسسٹنٹ پروفیسر بن کے, اس کی سیلری 15 لاکھ روپے, پروڈکشن کو دیکھ رہا ہے, وہ کمپنی کو دیکھ رہا ہے. ایک بندہ جس کی سیلری 70 لاکھ روپے ہے, اینگرو اس کو دے رہا ہے جی, کنٹری ہیڈ ہے, آپ جیسی تعلیم, میرے جیسی اس کی تعلیم ہوگی, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ جا کے چھوٹی سی جاب دوبارہ سے شروع کرے. لیکن پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام وائس چانسلرز کو, اقرار صاحب کو بھی, UET میں بھی, ادھر بھی, HODs کو بھی کہتا ہوں کہ کم از کم ایک کام ضرور کریں کہ بچوں کی انٹریکشن ڈائریکٹ انٹرپرینور سے کروائیں, تاکہ بچوں کے ذہن کھلیں. جب وہ بتاتے ہیں بیٹا میں بھی ادھر ہی تھا, میں نے بھی یونیورسٹی سے ایسے پڑھا, میں نے بھی کوشش شروع کی ہے, لیکن میری سوچ, میری کمن جون سی تھی وہ ستاروں پہ تھی, میں نے بڑا سوچ لیا تھا. مجھے سمجھ آ گئی تھی شیخ سعدی شیرازی کی وہ بات کہ کبھی بھی اللہ سے مانگنا ہے تو تھوڑا نہیں مانگنا, کیونکہ ہماری اوقات تھوڑی ہو سکتی ہے, اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو جندرا لگا دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یار نہیں ملنا, ہم ڈاؤٹڈ ہوتے, ہمیں کنفرم نہیں ہوتا, ہمیں اس کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا. تو خدا را یہ ضرور کیجئے کہ یہاں سے اپنی ڈگری مکمل کیجئے, لیکن اس ڈگری کو مکمل کرنے کے دوران ہی اپنا انٹرپرینورشپ کا ایکسپوجر ضرور شروع کر دیجئے. تھوڑا بہت کوئی ہاتھ پلہ کوشش کیجئے, ماریے کہ جو ان سے وہ آپ یہاں سے نکل سکیں, آپ یہاں سے کوئی بڑا کام کر سکیں. آپ جاب مارکیٹ کی بجائے آپ جاب دینے والی مارکیٹ کی طرف جا چکے. میں نے اسی یونیورسٹی کے میٹلرجیکل ڈپارٹمنٹ کے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں جنہوں نے نکلنے کے بعد جاب نہیں کی, جنہوں نے بھٹی لگائی اپنی چھوٹی سی فرنس, چھوٹے سے لیول سے کام شروع کیا, کام بڑھنا شروع ہو گیا. میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں. ایک چوتھا کیس اسٹڈی لے پھر ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو سوالوں کی طرف. ایک صاحب یہاں پر MBA کرتے ہیں اسی یونیورسٹی سے, MBA کرتے ہیں, پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں جاب نہیں کرتے, بینک کی جاب, تھوڑی سی جاب, چھوٹی سی جاب, چھوٹے سے وسائل, حضور والا جاب چھوڑ کے چھوٹی سی انڈسٹری اپنی لگاتے ہیں, پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں, جو گھروں میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں کچن میں, اس کا اس وقت جانتے ہیں وہ کون ہے؟
کینن کے مالک ہیں جی نصر اللہ صاحب, میرے بڑے اچھے دوست ہیں. وہ جب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا وینچر نہ کھیلتا, اتنا بڑا بزنس مین نہ ہوتا, یہ تمام چینلز پہ ہمارے ایڈ نہ چل رہے ہوتے. ہر دوسرے چوتھے اچھے گھر میں ہمارے جو وڈز ہیں, ہمارے جو سکرز ہیں, ہمارے جو چولہے ہیں, ہمارا جو سامان ہے وہ نہ لگا ہوتا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدارا اب آپ کی فیلڈ میں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں ضرور سوچئے. کون سے انزائمز بک سکتے ہیں, کون سے کیمیکلز بک سکتے ہیں, کون سا کام کہاں کیا جا سکتا ہے. پھر میں کہوں گا ایسے بچے دیکھیں جو ایم ایس سی کیمسٹری کر کے انہوں نے چھوٹا سا پلانٹ لگا کے اپنا رنگ بنانا شروع کر دیا, وہ زیادہ کامیاب ہے, زیادہ امیر ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا میں معاشی آسانی, یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, یہ وزڈم کا جملہ ہے. معاشی آسانی کے بعد اگر اللہ آپ کو سمجھ عقل بھی دے دینا, آپ خوش قسمت ترین انسان. دنیا میں بڑے امیر ڈفر ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ امیر ہو کے ذہنی طور پہ بھی چاقو چوبند اور سمجھدار انسان ہے نا سر, زمانہ آپ کے پیچھے چلنے لگ پڑتا ہے, بڑی بڑی دنیا آپ کے پیچھے چلنے لگ پڑتی. وجہ کیا ہے سر, یاد رکھیے گا ہمیشہ اٹریکشن کامیابی میں ہوتی ہے, ناکامی میں کوئی نہیں ہوتی. کہنا جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں, کیوں؟ کہنا جی آپ کی ناکامی کو دیکھ کے راہ نہیں گیا, میں بھی سیکھوں. کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے, ہمیشہ سنا ہوگا. یہ بچے میرے سے کہیں رابطہ کرتے ہیں, ان کو اسائنمنٹس ملتی ہیں کہ جا کے یہ انٹرویو لے کے, میں بھیج دیتا, میں کہتا ہوں یار جاؤ فلانے سے مل لو, میں ٹائم لے دیتا ہوں تمہیں. آئی ٹی کے بچوں میں کہتا سلیم گوری سے جا کے مل لو, یہ اس کے ہوں اپنا جو ویٹرنری کے, میں کہتا ہوں یار جا کے ڈاکٹر حسن صاحب سے مل جاؤ, نصر اللہ صاحب سے میں ٹائم لے لیتا ہوں. کسی شعبے میں جاؤ یار, جا کے ان سے انٹرویو لو, تمہیں یقین آئے یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کے انڈر, ان کے پروجیکٹس کے اندر 6-7 ہزار بندہ جاب کر رہا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کالج سے ایک بیچ نکلا, ایک بندہ مر کے پاس ہوا ہے, کوئی ٹاپ کر گیا, کوئی آگے نکل گیا, کچھ ایک وقت زندگی کا ایسا ہے اس نے اپنے ٹاپرز کو بھی جاب دے دی کیونکہ بزنس وہ کر رہا تھا. اس نے اپنے بیچ کا جو ٹاپر تھا اس کو بھی نوکری پہ رکھ لیا, اور جو سب سے نالائق تھا کیونکہ بزنس کی طرف چلا گیا تھا. تو خدا رہا یہ جانیے کہ آپ کا اپنا کام, آپ کی اپنی ول, آپ میں سے جو دوسرے شہروں سے بیٹیاں آئی ہوئی, میری ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے آپ کی تعلیم یہ ہے, ممکن ہے میں بڑی ایک 180 پہ ڈیفرنٹ بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ کے علاقے میں ایجوکیشن کا ویکیوم ہے, اسکول شروع کیجیے, کر کے دیکھیے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر آپ معیاری پڑھانے والے ہیں, اچھا پڑھانے والے ہیں, یہ نیکی کی نیکی ہے, بزنس کا بزنس. اس میں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا, ایک بچہ لے کے بیٹھے ہیں, 4-4 ہزار بچے بیٹھے ہیں, زیرو سے شروع کیا, کہاں سے کہاں نکل گئے. لیکن بندہ اگر سوچے پھر ہی کہ نہیں جی 15,000 دی جاب مل جائے, 20,000 دی, 50 دی مل جائے, آپ کو بتا دوں ہے غلامی. بڑا کام یہی ہے کہ تھوڑا ہو لیکن اپنا ہو, ملکیت ہو, کہہ سکیں. یہ جو اپنے وزٹنگ کارڈ پہ یہ ہے نا جی سی ای او کا ورڈ چھپوانا, یہ بڑا مزیدار ہے. اس کو کبھی محسوس کر کے دیکھیے کہ یار یہ میں مالک ہوں, چھوٹا سا بزنس ہے, وینچر چھوٹا ہے, لیکن ہے میرا اپنا کام. یہ ضرور سوچئے. مارکیٹ کا سروے کیجئے, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, چھوٹی چھوٹی ٹپس میں سروے کیجئے, ویکیوم کہاں کہاں ہے. جیسے کسی نے دیکھا آئی ٹی میں بڑا ویکیوم ہے, کسی نے دیکھا پولٹری کی انڈسٹری میں بڑا ویکیوم ہے, کسی نے دیکھا میڈیسن کی انڈسٹری میں بڑا ویکیوم ہے, کسی نے دیکھا کہ جی ویکیوم جو سا وہ پڑا ہوا ہے اپنا کیا نام لیتے ہیں ہیلتھ سروسز میں ویکیوم ہے. یہ جتنے نئے وینچر آتے ہیں یہ ویکیوم. دیکھیں بیکری مارکیٹ بہت بڑی مثال ہے پاکستان, لاہور میں خاص کر. ایک بندہ ایک شیزان پہ اکاؤنٹنٹ ہے, اس کو سمجھ آ رہی ہے تو بہت بڑی مارکیٹ ہے, آنے والا زمانہ بدلنے والا, لوگوں نے نان کلچے چھوڑ کے کھانے بند مکھنی, سمجھ آ جاتی ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر درجن کنو لے کے جان تو بہتر کیک لے کے جان کر. یہ بھاپ گیا 20-15 سال پہلے. چٹھا صاحب انہوں نے وینچر شروع کیا گورمے کے نام سے, میرا خیال لاہور میں کوئی 160 کو برانچیں ہو گئی, 100 سے تو اوپر ہیں, اور دوسرے شہروں میں شروع ہو گیا کام. کہاں ایک اکاؤنٹنٹ اور کہاں 150 برانچوں کا مالک. سر بڑا فرق ہوتا ہے. آپ جب یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ جی آپ مالک ہیں, آپ کا کانفیڈنس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. ایک اور آپ کو بات بتاؤں سر, کام تو آپ سب نے کرنا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا, اپنے لیے محنت کریں. کسی کی کمپنی کی بجائے اپنی کمپنی چھوٹی سی بنائیں, اپنا ادارہ چھوٹا سا بنائیں, اپنا کام شروع کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کنسلٹنٹ اچھے چاہیے, آپ کے شعبے میں چاہیے ہوں گے, کریں نا جی ریسرچ, کام ایسا کریں, ایکسپوجر ایسا لے, آپ کا اتنا تگڑا ایکسپوجر ہو. مجھے مطلب اب ڈپارٹمنٹل کالز جو پاکستان کے ٹاپ کے ڈپارٹمنٹس میں اس پہ پڑھا رہا ہوں اس وقت, گورنمنٹ کے جو ان سے جوڈیشیل اکیڈمی,
सिविल सर्वेंट्स को MPDD में, बाकी तमाम जगह। मैं सच बताऊं तो वो बुलाते हैं पास्ट के एक्सपोजर की वजह से। आखिरी एक जुमला क्या कि मैं बात खत्म करता हूं कि मोहम्मद अली क्ले एक रेसलिंग थी 80s में, उस रेसलिंग में जब रिंग में आता है बॉक्सिंग की, तो वो एक पंच मारता है और चित कर देता है, उसी वक्त जीत जाता है, हाथ ऊपर जनाब, जीत गया, क्लैपिंग। उस जमाने का $50,000 अमेरिकन डॉलर उसको इनाम मिलता है, बड़ा इनाम। आज $50,000 मान नहीं है तो 50,000 आज से कुछ 30 साल पीछे जाए तो करोड़ों रुपए का इनाम। वो इनाम मिलता है तो फौरी तौर पे ये होता है कि जो उसका सहाफी एक वहां फिर रहा होता है, वो अपना माइक लेके इसके पास आता है, आके कहता है कि मोहम्मद अली क्ले व्हाट अ डील, एक पंच और $50,000 अमेरिकन डॉलर। वो आगे से एक जुमला कहता है जो कि तारीखी जुमला है, वो कहता है इस एक पंच को बनाने के लिए मुझे 21 साल प्रैक्टिस करनी पड़ी है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका जहन सोच ही यही रहा, प्रैक्टिस ही यही कर रहा है कि जॉब, तो सर फिर मैं लाख लेक्चर दे लूं, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका दिमाग सोच इस तरफ चली गई है कि नहीं यार जॉब में, अपना काम, अपना बिजनेस, अपना वेंचर शुरू करना है, तो फिर यकीन रखिएगा कि आने वाला जमाना बड़ा टेक्नोलॉजी का जमाना है, गैजेट्स का जमाना है, चीजें बदल रही हैं, इंटरनेट के जरिए अर्न हो रहा है, सॉफ्टवेयर के जरिए अर्न हो रहा है, सर्विसेज सारी बदल रही हैं। आप खुदारा अपने जमाने की वैक्यूम्स को देखिए और उसके मुताबिक प्लान कीजिए मैंने करना क्या। और कतई कोई शर्म नहीं है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप आपकी फील्ड के अलावा हो, कोई शर्म वाली बात नहीं। सर बने एंटरप्रेन्योर, बस ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप मालिक बन गए, बजाय इसके कि आप जॉब कर रहे हैं और मजलूम भी हैं, महरूम भी हैं और काबिल रहम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी।